بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نہایت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، معاملات کی کوئی بھی صورت ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، کاروباری مسائل ہوں یا رشتوں کی بندھن ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، بندہ اگر صدق نیت سے اس کا جواب اگر اللہ کے دربار سے معلوم کرنا چاہے، اگر اور اس کی وجوہات معلوم کرنا چاہے، تو اللہ کریم ضرور بندے کی دستگیری کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، بندے کی سنتے ہیں، بندے کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، مسائل کو دور کرتے ہیں، اور وہ جو شاہراہ کامیابی ہے اس کے اوپر اس کو رواں دواں کر دیتے ہیں، جس پہ چل کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا بھی ہو، اگر بندہ صدق نیت سے اس کے اوپر چلے نا، تو جتنے بھی آنے والے راستے میں حدود و قیود ہیں، رکاوٹیں ہیں، جنہوں نے اس کی پرواز کو مسدود کیا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بندہ اگر رات کو، میرا یقین ہے، بندہ رات کو یہ کہہ کے سوئے یا الہ العالمین جو میرا جو یہ کام ہے آیا کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، کوئی کسی قسم کا بھی جسے آپ شریعت میں یہ لفظ استخارہ ملتا ہے اس کے اوپر آپ، تو اللہ کریم ضرور جو ہے نا بندے کو اشارتاً اس بات کا بندے کو ادراک ہو جاتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ آیا کہ مجھے میرے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بندہ راستے میں چلتا ہوا بھی یا کسی کوئی ایسا کام الجھا ہوا ہے، بندہ اس کے متعلق بھی سوچے کہ جو ہے نا کہ یہ میرا کام الجھا ہوا ہے، تو اس کے متعلق مجھے قبل از وقت معلوم ہو جائے، یا کوئی ایسے طریقے سے اللہ کریم مجھے انفارم کر دے، مجھے اطلاع ہو جائے، حقیقت حال سے مجھے شناسا کر دے، واقفیت دے دے، تو یقیناً اللہ کریم بندے کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے معلومات بہم پہنچا دیتے ہیں، انفارمیشن بندے کو مل جاتی ہے، اسپیشلی طور پہ جب بندے کی نیت صاف ہو۔ نیت کی بل بوتے پہ ہے نا، نیت اگر صاف ہو تو تمام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نیت پہ، دل کے جو پکا ارادہ مصمم عزم ہے، اس کے اوپر انسان کی اس کے اندر جو ہے نا کامیابی کا راز ہے، اور اسی کے اندر انسان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اب جیسے جیسے راستے میں آنے والے جو سخت ترین حالات و واقعات کی چٹانیں ہیں ان سے ٹکراتا جائے گا، اور ان کو پاش پاش کرتا جائے گا اپنے ارادوں سے، اپنے عزائم سے، تو وہ مثل موم ہوتی جائیں گی اور راستہ دیتی چلی جائیں گی، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، سادہ سا تھا انسان، قرآن مجید فرقان حمید کی جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو القاریہ تو ملقاریہ، یہ جو ہے نا اس کے سامنے صورت آئی، تو جو ظاہراً ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ کھڑکھڑا دینے والی، ہلنے والی، سخت کھڑکھڑا دینے والی، جب یہ بات کے الفاظ جو ترجمے کی صورت میں تھے اس کی نظر سے گزرے تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا یہ وہ نہیں، سادہ سو تھا، کوئی عالم تو تھا نہیں۔ آگے جو تفصیل تو لکھی ہوئی تھی کہ یعنی یہ قیامت کے متعلق یا جو ہے نا جہنم کے متعلق ہے، لیکن پھر بھی اس کا تجسس جو ہے نا اس کو مجبور کرتا رہا کہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، عین اس کے جو حقیقی صورتحال ہے وہ میرے سامنے آنی چاہیے، کہ وہ جب جو ہے نا وہ کیسے کھڑکھڑاتی چیز، کس طرح جو ہے نا مرتعش چیز ہوگی، کیا ہوگا وہ کس طرح، یہ سوچتا تو اس نے کہا کہ میں اس کا جو حقیقی مفہوم ہے نا میں کسی سے پوچھوں گا۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ ایک جو عرب کا بدو ہے وہ جو ہے نا میرا دوست ہے، تو میں اس سے استفسار کروں گا اس کی حقیقت، کہ مجھے عملی طور پہ یہ بتائے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے عملی طور پہ اس کا جو ہے نا حالات معلوم ہو جائیں کہ یہ کھڑکھڑا دینے والے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے، میں پریکٹیکلی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ اس کے دل میں ایک حقیقت کو پانے کی تڑپ تھی،
سچا جذبہ تھا، تجسس پسند ذہنیت کا اور محققانہ سوچ اور ذہنیت کا مالک تھا، اور وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا اس بات پہ۔ تو وہ اپنے دوست کے ہاں پہنچا، عرب کا جو بدو تھا، جو صحرا میں خیمہ لگائے رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو وہ صحرا میں پہنچا، اور اپنی جو ہے نا جب وہ پہنچا تو صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے، وہ جو ہے نا اپنا خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ جب اس نے جا کے جو ہے نا دستک دی، اس کا نام اونچی آواز میں پکارا کہ میرا دوست کہاں ہے، اتنے تک جو ہے نا دوست باہر آتا دوست، اور اس کا جواب دیتا۔ وہ آ ہی رہا تھا اس کی طرف، جو باہر مہمان آیا تھا اس کی طرف آ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اونچی آواز میں کہا کہ القاریہ 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 القاریہ، مطلب کہ اس کی توجہ اس جو چولہے کے اوپر دیگچی پڑی تھی جس میں پانی کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، یا کوئی چیز ابل رہی تھی، اوپر ڈھکن تھا، اور ڈھکن عجیب طرح کا ارتعاش پیدا کر رہا تھا، کھڑکھڑاہٹ پیدا کر رہا تھا، جوش کی وجہ سے وہ گرنا ہی چاہتا تھا، ڈگمگا رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو کہا کہ القاریہ القاریہ، جب یہ لفظ استعمال کیا تو وہ پریکٹیکلی چونکہ دیکھ رہی تھی، ان کی وہ زبان ان کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، وہ سمجھ رہی تھی، تو اس نے کہا القاریہ القاریہ۔ تو اتنے تک اس کا دوست آیا، تو وہ بھی جو ہے نا اس کو ساتھ اندر لے کے چلا گیا۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ دیگچی کی طرف متوجہ ہوا، تو وہ اندر جو چیز ابل رہی تھی، اوپر ڈھکن تھا، نیچے جو ہے نا ہیٹ تھی، ٹمپریچر ہائی ہوا پڑا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ جوش مار رہا تھا، اور جو ڈھکن ہے وہ ڈگمگا رہا تھا۔ تو وہ اس کو کہہ رہی تھی القاریہ القاریہ، کہ دیکھ اس کی طرف توجہ کر، وہ ابل رہا ہے اور ڈھکن گر رہا ہے، اس کو جو چیک کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب اس نے جب وہ اندر آیا تو اس نے عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ اچھا یہ القاریہ اس صورت میں یہ بولتے ہیں، یعنی کہ جب دیگچی کے نیچے آگ جل رہی ہو، کوئی چیز پک رہی ہے، اور وہ جوش سے جب وہ چیز باہر نکلتی، اوپر ڈھکن ہوتا ہے، تو ڈھکن میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریٹ کرنے لگتا ہے، اور جو ہے نا ڈگمگانے لگتا ہے، نیچے ہیٹ سخت ہوتی ہے، اور نیچے انتہائی سخت جو ہے نا دباؤ ہوتا ہے، جو اس کو مجبور کرتا ہے گرنے کے اوپر۔ اس نے عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ اس صورت میں جو ہے نا القاریہ بولتے ہیں، تو اس نے مشاہدہ کر لیا تھا۔ اپنے گھر سے چلا تھا اسی جستجو کو لے کے کہ اللہ کا یہ فرمان کا جو مقصد ہے میں اس کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب نیت میں یہ تھی، اس کے بعد جب نیت میں یہ بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حالات پیدا کر دیے کہ وہ کھلی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر سکے کہ میں نے القاریہ کیوں اس دن کو کہا ہے۔ یعنی اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں، کیسے کیسے جو ہے نا ہمیں کیسی عظیم مثالوں سے ہمیں روشناس کرواتے ہیں کہ جو ہے نا کہ جہنم بھی اسی طرح ہوگی کہ جب اس کے نیچے انتہائی جوش دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈھکن کی صورت میں ڈھکن دے کے قیامت تک کے لیے چھپا کے ہماری نظروں سے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو القاریہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت، دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو وہ ڈھکن کو، جو ہماری نظروں کا حجاب بھی کہہ سکتے ہیں، سائڈ پہ ہوگا۔ جب سائڈ پہ ہوگا تو وہ اس قدر جو ہے نا نیچے شعلہ زن ہے، اور وہ اس طرح ابل رہی ہے کہ وہ جو اوپر ڈھکن ہے وہ سائڈ پہ ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دست قدرت یا اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی نے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت نے اس کو وہ سرپوش کیا ہوا ہے، اس کو ڈھکا ہوا ہے، وہ ڈھکن سائڈ پہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تو وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے کس طرح جو ہے نا جہنم یعنی اس طرح کھول رہی ہوگی جس طرح وہ برتن آگ کے اوپر پڑ کے وہ اس کو جوش مل رہا ہے، اور ڈھکن سائڈ پہ ہو رہا ہے، اور اس میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، وائبریٹ کر رہا ہے، اور کس طرح جو ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہے۔ بالکل جہنم بھی اسی طرح کھول رہی ہے۔ اب چونکہ اس نے عملی صورت میں دیکھ لیا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اس نے تحمید و تقدیس کی کہ اس نے اس حقیقت جو آنے والی ہے، مستقبل میں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی سے اس کا مشاہدہ کسی صورت میں کروا دیا۔ میرے بات کرنے کا مقصد کہ کوئی بندہ جستجو لے کے چلے، کوئی اپنے چھپے مسائل کا حل جانچنا چاہے، اپنے مسائل کا حل دریافت کرنا چاہے، تو اللہ کریم ایسی سبیلیں، راہیں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس حقائق کو
اپنی ان سر کی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ کے اپنے لیے غلط اور صحیح سمت کا تعین آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اور اچھی لگنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دہکتی جہنم اللہ کریم نے جو نافرمانوں کے لیے، منکرین کے لیے بنائی ہے، اللہ کریم ہر ایک کو سے نجات دے۔ ہم نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متحمل ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے متحمل ہیں۔ اپنے فضل و کرم کے مطابق وہ ہم پہ رحم و کرم والا معاملہ رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک اور عرض کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تو مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔